سارے والدین کو لگتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اسکرین کے ساتھ ایڈکٹڈ ہیں، لیکن جو چیز ان کو نہیں پتہ ہوتی وہ یہ ہے کہ آخر جو ہے وہ یہ اسکرین کے ساتھ ایڈکٹڈ کیوں ہیں۔ تو اسکرین ایڈکشن جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کسی مسئلے کا پیش خیمہ ہے، کسی مسئلے کا سمٹم ہے۔ میں ہوں طلال زبیر، 22 سال کے تجربے میں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بچے جو ہیں وہ جو اسکرین کے ساتھ ہک اپ ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر انگزائٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا ان کے اندر کوئی اور ایموشنل پرابلمز چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے پیرنٹس کیا چیز دیکھتے ہیں۔ پیرنٹس یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر اسکرین کا بیجا استعمال ہے، وہ بلا وجہ اسکرین کے اوپر اسکرول کر رہے ہیں، کتاب بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے اسکرین رکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ گیمنگ کے اندر بہت زیادہ انوالو ہیں، پوری رات جو ہے وہ گیمنگ کھیلتے رہتے ہیں۔ والدین جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنی پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہے، ان کے جو گریڈز ہیں وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ والدین یہ دیکھتے ہیں کہ بچے پوری رات سو نہیں پاتے، اور ان کی جو ہے وہ صبح اگر ان کو ارلی اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے تو وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور دن میں ان کے سونے کی روٹین ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہیں اسکرین بند کرنے کا کہا جائے یا ان سے اگر اسکرین لے لی جائے تو ان کے اندر بہت زیادہ irritability جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بیہیویئرز تو وہ دیکھ پاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے رہنے والے جو جذبات ہیں وہ ان کو مس آؤٹ کر دیتے ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اب پیرنٹس کو نظر کیا آ رہا ہوتا ہے؟ پیرنٹس کو نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسکرین استعمال کر رہے ہیں، یہ بیہیویئر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو کیا چیز جو نہیں نظر آ رہی ہوتی وہ ہوتی ہے اس کے پیچھے چھپے ہوئے فیئر آف فیلئر، اس کے اندر رہنے والی ایک سوشل انگزائٹی، اس کے پیچھے رہتے ہوئے ایک پرفارمنس کا پریشر، اس کے پیچھے رہنے والا ایک کمپیرزن کا مسئلہ کہ ہم نے اس سے بہتر پرفارم کرنا ہے، کیونکہ ہم بچوں کو خود جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس سے بہتر پرفارم کرنا ہے، اس سے بہتر پرفارم کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اسکرین جو ہے وہ ان کے لیے ایک سیف ہیون بن جاتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ جو ہماری تکلیفیں ہیں ہم ان سے دور بھاگنے کے لیے یہ کام کر لیتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں پلیئر ملے گا، ہمیں سکون ملے گا اور ہم اچھا فیل کر رہے ہوں گے۔ خالی اسکرین لینا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ بچوں سے وہ اسکرین لے لیتے ہیں اسی وقت اور ان کو لگتا ہے کہ ان سے جیسے کوئی چیز چھین لی گئی ہے، یہ بالکل ایسی فیلنگ ہوتی ہے جیسے کسی سے اس کی محبوبہ چھین لی جائے، تو وہ ایک صدمے سے دوچار ہوگا۔ بچوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک پنشمنٹ ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک قسم کا سیکریفائس ہے جو انہیں کرنا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز جو ہے وہ کبھی بھی کام نہیں کرتی، کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ بچوں کی جو انگزائٹی ہے وہ بہت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے اندر جو غصہ ہے وہ بہت اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے، ان کا جو والدین کے حوالے سے جو ان کا ٹرسٹ ہے وہ بہت نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو پیرنٹس ہیں وہ کچھ ایسے ایموشنل سائنز ہوتے ہیں جن کو مس کر دیتے ہیں، جیسے کہ بچہ وڈران ہے، بچے کو چیلنج ہو رہا ہے اپنی سلیپ ہائیجین کو ٹھیک کرنے میں، سلیپ کی روٹین کو ٹھیک کرنے میں، بچے کو یہ چیلنج ہو رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ سگنل جو ہے، کانسٹنٹ سائنز جو ہے وہ اس کے اندر آ رہے ہیں لو موڈ کے۔ پیرنٹس اس چیز کو بھی مس آؤٹ کر جاتے ہیں کہ جو بچے کے اندر جو ہے وہ ایک بے چینی اور انگزائٹی کا جو مسئلہ ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے پیرنٹس اگر ان 4-5 چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو ان کو اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ مشکلات نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلے جو ہے آپ بچوں کے ساتھ کنیکٹ کریں ان سے موبائل فون یا اسکرین لینے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور کریکشن سے پہلے کنیکشن جو ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ خالی کریکشن کرنے کے اوپر زور رکھتے ہیں اور آپ اپنا کنیکشن نہیں بلڈ کر پاتے تو یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ پہلے بچوں کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو انگیج کریں گفتگو کے اندر، اور پھر جو ہے وہ ان کو ایڈوائز کریں، ان کو کوئی لیکچر دیں، ان کو کوئی تربیت ان کو دیں، اس سے وہ اچھے طریقے سے سنیں گے۔ دوسرے نمبر پر بچوں کو جو ہے وہ ان کی بات سنیں، جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو پورے توجہ سے سنیں، ان کو فکس کیے بغیر۔ اس خواہش سے ان کو مت سنیں کہ آپ نے ان کو محض فکس کرنا ہے، بلکہ آپ ان کو اس طریقے سے سنیں
کہ آپ نے ان کو محض سننا ہے اور اس وقت کوئی آپ نے ان کو سلوشن نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر جب آپ باؤنڈری کو سیٹ کرتے ہیں، اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا ہم آپ کو موبائل اسکرین آپ کی، تو امیجیٹ ایکشن کی جگہ بتا دیا کریں کہ آپ کو جو ہے نا، ہم 2 دن کے اندر آپ نے اپنی اس ہیبٹ کو امپروو کرنا ہے آہستہ آہستہ، نہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ مجبوراً آپ کے ساتھ یہ سٹینڈ لینا پڑے گا۔ ان کو ایکسپلین کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو لائف کے اندر جو مسائل ہیں وہ بہت بڑھ رہے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ہمیں آہستہ آہستہ آپ سے یہ چیز جو ہے وہ لینی پڑے گی، کیونکہ آپ جو ہے وہ اس کو رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کر پا رہے۔ چوتھے نمبر پر ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی کنسسٹنٹ روٹین ہونی چاہیے، کہ آپ رات کو ٹائم پہ سوئیں، صبح ٹائم پہ جاگیں، جو پہلا آپ کا ٹائم ہے صبح کا اس کو آپ اپنی تعلیم اور تربیت کے اندر استعمال کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کوئی واک ایکسرسائز کریں، اور پھر شام کو انٹرٹینمنٹ کی طرف جائیں، اور جو انٹرٹینمنٹ ہے اس کا ٹائم 2 گھنٹے سے آپ زیادہ نہ رکھیں۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ ان کی لائف کو جو ہے وہ بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر ایک فزیکل انٹلیکچوئل کام بھی کر رہے ہیں، پڑھائی کا، نیند پوری کرنے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، پھر وہ پڑھائی کریں جب تازہ تم ہو، پھر تھوڑا کوئی واک ایکسرسائز کو اپریشیٹ کریں، بیلنس ڈائٹ کو اپریشیٹ کریں، پھر شام کو تھوڑی انٹرٹینمنٹ دیں، اور پھر رات کو وہ اپنا اسٹڈی کو دوبارہ ریویو کر کے سو جائیں۔ 5ویں نمبر پر آپ ان کی سلیپ ہائیجین کے اوپر کام کرتے ہیں کہ ان کی سونے اور جاگنے کی جو ٹائمنگ ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ انہیں جو ہے وہ یوں گائیڈ کرتے ہیں کہ رات کو جو ہے وہ تاریخ چینج ہونے سے پہلے پہلے آپ نے سونے کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور پھر ہر روز پہلے سے آدھا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ آپ پہلے کی طرف لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا سیکھیں۔ جیسے اگر فرض کریں انہیں پوچھیں کہ بیٹا جب اسکرین لیے تو آپ کیا فیل کرتے ہو، کہ اگر ماما میں بہت اریٹیٹڈ فیل کرتا ہوں، مجھے بہت غصہ آتا ہے، تو جب بچہ اپنے ایموشن کو لیبل کرنا سیکھتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک تو ایموشن کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ 70% تک نیچے آ جاتی ہے، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، ان کے گریڈز اور یہ سارے مسئلے جو بیہیویئرز آپ دیکھ رہے ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو اب آپ کو ایک تھراپسٹ کی ضرورت ہے، ایک پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اس مسئلے کو حل کر سکیں۔